الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، بسم اللہ عجز و الرحمن الرحیم۔ ندامت ساتھ لایا ہوں۔ وعن ابی مالک الاشجعی عن ابیہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے والد محترم سے یہ بات سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آئے اور آ کے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اللہ پاک سے دعا کروں تو کس طرح سے دعا کیا کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا مانگا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے 4 جملے بتائے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، دیکھو یہ 4 دعائیں وہ ہیں جو تیرے لیے تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہیں اور تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہیں۔ تو وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اللہم اغفر لی، اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ مانگا کرو، یوں کہا کرو، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آدمی کے گناہ بخشے جائیں، یہ انسان کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے بہتر بات ہے کہ انسان کے گناہ بخش دیے جائیں، آدمی کے روزانہ ہونے والے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور معاف کرنے کے بعد اگر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ انسان کے لیے کتنی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے انسان کو روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی آدمی کو مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر دعا میں ان دعائیہ کلمات کا اہتمام کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو کلمہ بتایا وہ یہی کلمہ ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسرا کلمہ وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحمت نازل فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب رحمت کسی کے اوپر آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی انسان کے ساتھ شامل حال ہو گئی تو اس کے دنیا کے آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر رحمت فرماتا ہے پھر اللہ پاک اسے موقع خیر کی باتیں الہام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں موقع خیر کی باتیں ڈالتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے اس انسان پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے اس انسان پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ہے۔ اور تیسری دعا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے، وعافنی، اللہ پاک سے عافیت مانگا کرو، اللہ پاک سے خیر مانگا کرو۔ یہ عافیت کا سوال اتنا بڑا سوال ہے اور اتنی جامع دعا ہے کہ ایک آدمی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا، اللہ کے رسول سب سے افضل دعا کون سی ہے، سب سے بہترین دعا کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسأل اللہ العافیہ، اللہ پاک سے عافیت مانگا کرو۔ عافیت کا معنی دونوں جہانوں کی بھلائی، دنیا کی بھی خیر آخرت کی بھی خیر۔ دوسرے دن پھر وہی آئے کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اسأل اللہ العافیہ، اللہ پاک سے عافیت مانگا کرو۔
تیسرے دن پھر کہا اللہ کے رسول سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دونوں جہانوں کی بھلائی مانگا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چچا آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دونوں جہانوں کی عافیت مانگا کرو، دنیا کی آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ پھر کہا اللہ کے رسول مزید کوئی دعا سکھائیے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ پھر کہا اللہ کے رسول کوئی مزید دعا سکھائیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول کے چچا، جب اللہ پاک سے مانگو تو عافیت کا سوال مانگا کرو، اللہ پاک سے عافیت مانگا کرو کہ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر اور عافیت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا جس انسان کو دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی اسے ساری خیریں حاصل ہو گئی، اسے ساری برکتیں حاصل ہو گئی۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیا کریں۔ ٹھیک ہے ہم اپنی دنیا کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، مسائل دنیا کے لیے بھی ہیں، وہ بھی انسان کو مانگنے چاہیے، لیکن آدمی کو اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی آخرت کو انسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو تیسری دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ کیا ہے؟ وہ عافیت کی دعا ہے۔ اور چوتھی دعا ارشاد فرمائی ورزقنی، اللہ پاک سے یہ مانگا کرو اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ حالانکہ پہلی دعاؤں کے اندر جب رحمت کی بات آ گئی اس میں بھی روزی آ ہی جاتی ہے، لیکن مستقل طور پر رزق کی وسعت کی دعا بھی مانگی گئی تاکہ انسان مطمئن ہو جائے۔ بہرحال انسان ہے اور یہ دنیا اور یہ جلدی چیز کا متلاشی ہے، جو جلد از جلد جو نقدی ملنے والا ہے وہ اسے دے دیا جائے، تو اس لیے رزق کی دعا بھی ساتھ ساتھ بتا دی گئی کہ یہ بھی اللہ پاک سے مانگا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں بتا دیں تو راوی کہتے ہیں کہ اس صحابی کو ہم نے دیکھا وہ اس طرح سے انگلیوں پر گنتے ہوئے جا رہا تھا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم عافنی، اللہم ارزقنی، اس طرح سے 4 انگلیوں کو بند کرتا ہوا گنتے ہوئے جا رہا ہے، گنتے ہوئے جا رہا ہے اور یاد کرتے کرتے جا رہا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اس طرح سے وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دین سیکھا کرتے تھے اور وہ سوال کیا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیتے اس ارشاد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، دیکھو یہ 4 دعائیں ایسی ہیں جو تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی اور تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی جامع دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کریں، تو انشاءاللہ دنیا کی بھی خیریں حاصل ہوں گی، آخرت کی بھی خیریں حاصل ہوں گی۔ تو پھر میں دہرا دیتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ پھر دہرا دیتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، رحم فرما، وعافنی، عافیت فرما، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ مغفرت کا سوال ہوا، رحمت کا سوال ہوا، عافیت کا سوال ہوا، رزق کا سوال ہوا۔ تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما۔